بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہماری آج ہماری چل رہی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ جن کے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں، جن کے پاس پینسل ہے، وہ بہت زیادہ اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں اپنے پوائنٹس۔ اگر قرآن نہیں ہے تو آپ کو اتنا اچھے سے نہیں سمجھ آئے گا کہ کون سی آیت کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے قرآن روز کھول کے رکھیں، اپنی ایک کاپی رکھیں اس کے بازو۔ اگر آپ نوٹ کر رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ قرآن نہیں کھول سکتی ہیں، آپ کچن میں ہیں یا کوئی ایسے کام آپ کے ہیں جو آپ بعد میں نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ بے شک آپ سن لیں، بعد میں ضرور اس کو بیٹھ کے نا تو دیکھیں کہ کون سی آیت کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو یہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گا۔ اور ہمیں ایسے ہی سمجھنا چاہیے، قرآن کی ایک ایک آیت کو ہم کو سامنے رکھ کے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ کل ہم نے دیکھا آیت بر، اور اس کو ہم نے بہت ہی ڈیٹیل ہم نے ایکسپلینیشن دیکھا اس کے بارے میں کہ کیا کیا بر کیا کیا ہے، نیکیاں کون کون سی ہے، اس کی ایک لسٹ ہمیں بتا دی گئی کہ ہمارے لیے آسانی ہو کہ ہم نیکیاں کر سکیں۔ تو ہم آپ دیکھتے ہیں یہاں سے ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 78 سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، قصاص برابر کا بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں کے بارے میں۔ یعنی کہ اب یہاں پر مقتول، قصاص کا مطلب کیا ہے؟ جان کے بدلے جان لینا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا سے کیا مراد ہے؟ فرض کر دیا گیا۔ جب کتبہ کا لفظ آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض کر دیا گیا۔ یہاں پر ایمان والوں کے لیے کیا فرض ہے کہ فرض کر دیا گیا کہ ایمان والوں کے لیے کہ برابر کا بدلہ لینا ہے۔ تو کیسے برابر کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن اوفیا، پھر جو شخص معاف کر دیا گیا، لہو اسے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی کہ مقتول کے ولی کی طرف سے، شیئن کچھ، فاتباع تو پیروی کرنی ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، باحسان اچھائی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف، یہ تخفیف ہے، تخفیف مطلب کمی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن اعتدی پھر جس شخص نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب یہ کیا تھا؟ دور نبوی کی سوسائٹی کے مطابق حکم دیا گیا کہ وہاں پر کیا تھا؟ آزاد کے بدلے قاتل قوم کا کوئی آزاد مرد ہی قتل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کیسا ہے کہ آزاد مطلب کوئی آزاد انسان ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، عورت یا غلام قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح غلام کے بدلے آزاد مرد یا عورت قتل نہیں ہوں گے۔ یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی کہ اس دور کا دستور کیا تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی معزز آدمی، کوئی بڑا آدمی، کوئی امیر آدمی اس کے قبیلے کے کسی عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا تو وہ اصلی قاتل کے قتل ہونے کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش کیا ہوتی تھی؟ یا تو قاتل قبیلے کا ویسے ہی معزز آدمی قتل کیا جائے، یا اس قبیلے کے کئی آدمی اس کے بدلے میں قتل کیے جائیں۔ اب یہ ان کا ہوتا تھا کہ جو ان کی دشمنی کی آگ ہوتی تھی نا، تو وہ سوچتے تھے کہ ہم ایک آدمی کو مار کے ہماری آگ نہیں بجھے گی، بلکہ ہم اس کے بدلے کئی لوگوں کا قتل کریں گے۔ اور پھر یا تو قبیلے کا، یا اس کے برعکس مقتول کا اگر کوئی ادنا آدمی یا قاتل معزز آدمی ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے۔ یعنی کہ کوئی چھوٹا سا آدمی، غریب آدمی ہے تو اس کے بدلے کیا سوچتے تھے وہ؟ کہ اس کے بدلے قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ بات صرف اس زمانے سے نہیں بلکہ آج کی مہذب حاکم قوم بھی یہی کیا کرتی ہیں۔ یعنی کہ آج کے زمانے میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں پیسے دے دلا کر چھوٹ جا رہے ہیں،
غریب جو ہیں تو ان کے سروں پہ الزام لگا لگا کر تو انہیں قتل کیا جا رہا ہے، انہیں پھانسیاں چڑھائی جا رہی ہیں۔ آج بھی وہی سسٹم ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ آرام سے قتل کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں آرام سے، ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جو غریب ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے بدلے کتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو ان کے بدلے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، آج بھی عام ہے۔ بات تو اس وقت کی چل رہی ہے، یہ جب اس وقت یہ آیت اتری تھی تو یہ اس ٹائم کی جو سوسائٹی میں جو چل رہا تھا اس وقت، اس کے حساب سے اتری تھی، لیکن آج بھی وہی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کہ جو قاتل اگر حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہو تو عدالت کو اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیسے ہیں، عدالت میں پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی معافی نامہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ عدالت معاف کر دے، یا ریکویسٹ کی جاتی ہے، اس کے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر یعنی کہ قصاص کا فیصلہ بھی کر سکتے۔ اور اگر بدقسمتی سے حاکم قوم کا کوئی شخص محکوم کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو سمجھ لو اس کی پوری قوم کی خیر نہیں۔ یعنی کہ ایسا بھی ہوتا کہ کوئی بڑا آدمی ہو جاتا تو اس کے کیا کرتے، اگر وہ قوم ہے اس کی تو اس کے پوروں کو ان لوگ کیا کرتے، قتل کرتے۔ تو اس پر طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کی جاتی۔ انہیں خرابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقتول کے بدلے قاتل، صرف ایک وہی شخص مارا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، اور صرف قاتل کی ہی جان لی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے، چاہے وہ قاتل کوئی بڑا آدمی ہو، چاہے کوئی عام آدمی ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے عورت ہو۔ عورت نے بھی اگر یہ کام کیا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی۔ اور کیا ہے، اب یہ قتل کیا ہے، یہ مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہہ کر، یہاں پر دیکھیں یہ جو من اخی ہی جو کہا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا، اس کے کس کے لیے ہے کہ مقتول کے بھائی، مقتول کے جو وارث ہیں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس لیے نرمی اختیار کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے کہ اب یعنی کہ وہ قصاص معاف کر دے اور دیت لے لے۔ اس میں کیا رہتا ہے، دیت رہتی ہے، یعنی کہ بلڈ منی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ بلڈ منی دے کر اگر کوئی مقتول کے جو وارث ہوتے ہیں تو اگر وہ چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، وہ دیت لے کر اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ اسلام میں قتل تک کا مقدمہ بھی قابل راضی نامہ ہے، جبکہ انگریزی قانون کے مطابق یہ جرم راضی نامہ نہیں ہے۔ اگلی امتوں میں سے کیا تھا، یہود پر اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا تھا، یعنی کہ صرف جان کے بدلے جان، قصاص کا مطلب۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، اور اس میں عفو کا قانون نہیں تھا، معافی کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس۔ اور نصارہ میں کیا تھا، صرف عفو، یعنی کہ قصاص نہیں تھا ان کے پاس، کوئی وہ نہیں، اگر کسی نے قتل کر دیا تو چپ چاپ معاف کر دو، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، کہ یہ نصارہ کے پاس تھا۔ لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی اور مہربانی فرمائی اور دونوں باتوں کی اجازت دے دی، چاہے تو آپ معاف کر دیں، چاہے تو آپ قصاص لے لیں، اور چاہے تو تیسری کیا ہے، دیت بھی رکھ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتولوں کے وارثوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، چاہے وہ فدیہ لے لے یا قصاص۔ قصاص اور دیت، اب یہاں پر قصاص کے بجائے عفو کو زیادہ پسندیدہ فرمایا گیا، کہ معاف کرنے کو بھی پسند فرما دیا گیا۔ آپ خود بھی معاف کرتے اور دیت لے لینے کی سفارش کرتے، اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کے مقتول کے وارث کو کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، یا رسول اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کی ابتدا میں یہ جو لکھا گیا ہے قصاص کی فرضیت اور اس کا جو بتایا گیا ہے، تو پھر بھی دیت کی رعایت یا رخصت بھی بیان فرما دی گئی، بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف ہی کر دیں تو اسے بہت ہی بہتر عمل قرار دیا گیا، پھر قصاص کی فرضیت کا وجوب کیا باقی رہ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اسلامی معاشرہ یا اسلامی حکومت کی طرف سے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خون ناحق ضرور قصاص لے، ناحق اگر خون کسی کا ہو رہا ہے تو اس کا قصاص ضرور لے، چھوڑے نہ اس کو، اور چاہے وہ مقتول کا کوئی وارث موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مقتول کے وارث تو ہوں مگر انہیں قصاص لینے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ مقتول کے وارث ہوں، بہت امیر ہوں، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یا پھر وہ اس سے بدلہ نہیں لینا چاہ رہے، وہ چھوڑ دینا چاہ رہے،
یہ بھی ممکن ہے۔ بعض دنیاوی مفادات کی خاطر یہ قتل ہی ورثہ کے اس میں ہوا تو اس میں بھی وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جو بھی صورت ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مجرم کو گرفتار کر کے اس کی سزا دی جائے۔ اب دیت کی حکمت کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ لکم آگے آئے گا دیت کی کیا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے ادا کرنا، اس کے لیے دستور کے مطابق ادا کرنا، یعنی کہ جو ایک دستور کیا ہے، دیت کی ایک فکس اماؤنٹ یہاں پر ہر جگہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی سے اگر کسی سے خون ہو گیا، غلطی سے نہیں جان بوجھ کر اگر کسی سے ہو گیا تو اس کے لیے کیا سزا ہے، یا تو اس کے قصاص اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بدلے کتنا منی دینا پڑے گا، بلڈ منی کتنا دینا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہمارے لیے اس میں ذالک تخفیف من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی ہے تمہارے لیے، اور رحمت بھی ہے۔ پھر جس شخص نے زیادتی کی، اب یعنی کہ اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قصاص کا بھی رکھ دیا آپشن، دوسرے کے دیت بلڈ منی کا بھی آپشن رکھ دیا دیت کا، اور تیسرے معافی کا بھی آپشن رکھ دیا۔ اگر کوئی چاہے تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان سے غلطی سے کوئی ہو جاتا ہے تو سامنے والا اس کو ریئلائز کر لے، مقتول کے وارث اگر اس کو ریئلائز کر لے، اب جیسے کہ کوئی گاڑی سے کوئی ٹکر لگ کے حادثہ ہو گیا، اور وہ گاڑی چلانے والا نہ کوئی جان کا تھا، نہ پہچان کا تھا، نہ اس کی کوئی دشمنی تھی، اب اس کی غلطی سے اس کو لگ گیا، تو مقتول کے وارثوں پر ہے کہ چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو ان سے دیت لے لے، اب چاہے تو پھر وہ اس کا بدلہ بھی لے۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نہیں، اس کا تو کوئی انٹینشن تھا ہی نہیں مارنے کا، تو اس میں پھر وہ کیا کریں گے کہ پھر اس کو پھر وہ اس میں معاف بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور پھر چاہے تو اس سے بلڈ منی بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، قتل خطا بھی ہے، غلطی سے ہو جانا، ایک یہ ہے کہ غلطی سے قتل ہو جانا، ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر خطا ہونا، عمدن قتل کا ہونا۔ تو یہ دونوں بھی اس میں پھر آتے ہیں کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر رہا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو پھر اس میں کیا کرے، وہ اس میں پھر انسان آسانی بھی ہے کہ اس کو معاف بھی کر دے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پھر اس سے دیت لے لے۔ پھر آگے آ رہا ہے کتب علیکم ولکم فی القصاص، اور تمہارے لیے برابر کا بدلہ ہے، حیاتن اور بڑی زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون شاید کہ تم قتل و غارت گیری سے بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قتل و غارت گیری سے بچنا۔ اب یہ آیات کے کانٹیکسٹ میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے، عقل مندوں کے لیے بات سنائی جا رہی ہے کہ اس میں بھی زندگی ہے، برابر کا بدلہ لینے میں بھی زندگی ہے۔ اب برابر کا بدلہ لینے میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے، قصاص میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ قصاص میں تو ایک کے بدلے ایک کی جان جا رہی ہے، تو اس میں زندگی کیسی ہے؟ کہ یہ زندگی ایسی ہے کہ مطلب اگر کوئی شخص اس کے بدلے اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو اگلی بار کیا ہوگا کہ دوسرے لوگ ڈر کے مارے وہ کام نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو شخص نے قتل کیا ہے اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، وہ اس کو معاف کر دیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے ایسے ہی، تو اب تو اس کو تو ایک قتل کر کے وہ تو عادی بن جائے گا، اس کو دوسرا تیسرا قتل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اگر اس کو قتل کر رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، یعنی کہ اگر کسی کی موت، ایک کی موت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کئی آگے جو موتیں ہونے والی ہیں اس کو بچایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ ورنہ ہم یہ سوچیں گے کہ قصاص میں زندگی کیسے؟ بھائی بدلہ تو جان کا بدلہ جان تو ہو رہا ہے، ایک شخص تو مارا جا رہا ہے، تو اس میں زندگی کیسی ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر ہم اکیلے بیٹھ کے یہ آیت پڑھیں کہ فی القصاص حیات یا اولی الالباب، کہ بدلہ برابر کا بدلہ لینے میں زندگی ہے، یعنی کہ زندگی کیسی ہے کہ اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو، آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا ہے، بہت سارے جو آگے کرائمز ہونے والے ہیں، جو بہت سارے قتل و غارت گیری ہونے والی ہے، تو اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان بدلہ لے لے تو اس سے بھی اگر مطلب برابری کا، قصاص کا، جان کے بدلے جان کا اگر بدلہ لیا جا رہا ہے، کسی نے قتل کیا تو اسی انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، اگلے بہت سارے کرائمز سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کس سے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اولی الالباب، عقل مندوں، اے عقل والوں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، شاید کہ تم قتل و غارت گیری سے بچ جاؤ۔
یہ یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قتل و غارت گری سے بچانا ہے انسان کو، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں، جو دیت کے ہیں یا پھر جو قصاص کے ہیں، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، تو یہ کس لیے لکھے ہیں؟ عفو اور درگزر ہے یہ سب کی چیز، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، تو تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور قتل و غارت گری اور کرائمز جو ہے آئندہ پھر وہ کم ہو جائیں۔ کتب علیکم اذا حضر، اور لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر، جب آنے لگے، احدکم الموت، تم میں سے ایک کو موت، ان ترکا، اگر وہ چھوڑے جا رہا ہو، خیرن الوصیت، مال وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے واسطے، والاقربین، اور قرابت داروں کے، والمعروف، اور دستور کے، والاقربین اور قرابت داروں کے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے اوپر متقیوں کے۔ اب یہاں پر دیکھیے دوسرا احکام ہمیں بتایا جا رہا ہے، ایک ایک احکام یہاں پر سنائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک ایک یہاں سے دیکھیے کہ ایک کے پیچھے ایک احکامات آ رہے ہیں، اور کتیبہ کا مطلب یہ ہے کہ کیا کیا احکامات فرض کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہمارے اوپر فرض کی جا رہی ہیں چیزیں، وہ یہاں پر لکھا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ کیا ہے، کہ جب کسی کو موت آ جائے، کوئی تم میں سے ایسے وقت پر آ جائے، جیسے کسی کا آخری ٹائم آ جائے، جس کے آخری وقت ہو، احدکم الموت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو ایک موت کا ٹائم آ جائے اور وہ مال چھوڑے جا رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ وصیت کرنا ہے، والدین کے واسطے، قرابت داروں کے واسطے، اور دستور کے مطابق کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جتنا چاہے سارا کا سارا ہی دے دے، یا پھر پورا کا پورا نہ دے کہ نہیں اب میں کسی کو دینا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پر میت کو وصیت کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ترکے کے وارث صرف بیوی اور اولاد، اور بالخصوص اولاد نرینہ ہی ہوا کرتی تھی، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں بھی یہی رواج چلا رہا ہے کہ ماں باپ اور سب جو رشتہ دار ہیں وہ سارے محروم رہتے ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے مرنے والے پر انصاف کے ساتھ والدین، اقارب اور ان کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ میراث میں والدین اور ان کا حصہ خود ہی مقرر کر دیا۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ کسی کو ملتا تھا، کسی کو نہیں ملتا تھا، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی ابھی، اور بعد میں پھر وہ جو ہم دیکھیں گے کہ آگے کہ وصیت صرف 1/3 یا اس سے کم کا جو ترکہ ہے اس میں حصہ کے لیے باقی رہ گئی، جو یا تو ان وارثوں کے حق میں کی جا سکتی ہے جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، پھر کوئی اور دوسرے کاموں میں آپ لگا سکتے ہیں، جیسے کہ مسجد بنانے میں، کنواں بنانے میں۔ اب جو 1/3، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ 1/3 کا جو حصہ ہے، آگے ہم دیکھیں گے اس کا ڈیٹیل، تو 1/3 مال جو ہے وصیت کرنا ہے، ایک حصہ جو مرنے والے کو دیا گیا تھا، یعنی کہ 1/3 کے علاوہ جو مال ہے وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا لکھ دیا کہ کس کو کتنا جائے گا۔ اب جو اس میں سے صرف 1/3 جو بچا ہوا ہے، اس میں سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اپنے وہ رشتہ داروں کو دے سکتا ہے جن کے حصے آلریڈی ہیں، ان کو نہیں دے گا، دوسروں کو دے سکتا ہے، یا کوئی ایسے کاموں میں لگا سکتا ہے، نیکی کے، ثواب جاریہ کے کاموں میں لگا سکتا ہے، کہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی کے فیس بھرنے کے لیے انتظام کروا دیا۔ تو مگر کیا ہے، آج کل مسلمان اس سے بھی غافل ہے، حالانکہ وہ اس حق کو استعمال کریں تو کئی معاشرتی مسائل خود بخود حل ہو جائے۔ مثلاً ایسے پوتے پوتیاں ہیں اور نواسے نواسیاں ہیں جن کی تربیت کا مسئلہ ہے، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ایسے محتاج ہیں جو مطلب ان کو کام نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، مرنے والے نے تو وصیت انصاف کے ساتھ کی، اور یہاں پر انصاف کے ساتھ وصیت کرنا یہ نہیں ہے کہ مرنے والا ایسی وصیت کرے کہ اس میں سے کچھ کو بالکل محروم کر دے اور کچھ کو بہت زیادہ دے دے، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ کیا ہے، دستور کے مطابق سے کیا مراد ہے؟ بالمعروف کا مطلب یہ ہے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، کہ متقیوں پر کیا حق ہے کہ وہ دستور کے مطابق کرے، یہ نہیں کہ کسی کو بالکل محروم کر دے، کوئی اولاد کو آخ کر دے، کسی کو بالکل ہٹا دے کہ نہیں انہوں نے اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک اولاد ہم کسی کی والدین کی ایسی ہوتی ہے بہت زیادہ خدمت گزار، تو والدین کیا سوچتے ہیں کہ میں اس کو ہی سارا کچھ دے دوں، پھر یا تو کوئی بھائی ہوتا ہے یا کوئی بہن ہوتی ہے تو چاہتے ہیں کہ وہ پورا اس کو دے دو، کوئی بیوی کو کہتا ہے، سوچتے ہیں کہ کوئی ہسبینڈ مرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے میری بیوی کا خیال نہیں رکھیں گے تو میں سارا کا سارا اس کے حصے میں ڈال دوں پورا،
تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں کہ جو چیزیں کرنا ہے، وہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں وہ تو کر دیے ہیں، لیکن صرف 1/3 کی آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے، اور وہ بھی کیا ہے، دستور کے مطابق کرنا ہے۔ اور اگر مرنے والے نے وصیت کرنے میں غلطی کی تو اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کے وارثوں کے صلاح مشورے سے اس کو تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کر دی، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل تھا مرنے والا بیچارہ، تو اس کو اتنے سمجھ نہیں تھی کہ وہ کس کو دیتا کس کو نہیں دیتا، جو اس کے سامنے تھے ان کو دے دیا، جو پیچھے تھے وہ محروم رہ گئے، حالانکہ وہ جو زیادہ ضرورت مند تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر جو ان کے جو بڑے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، فَمَن بَدَّلَهُ، کہ اس کو بدل دے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے وہ اس کے سے سن چکا ہو۔ یعنی کہ کچھ ایسے ہمارے گھر کے بڑے ہوں گے، اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑے زندہ ہوتے ہیں، دادا دادی زندہ ہوتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے، خاندان میں سے کون زیادہ ضرورت مند ہے، یہ حصے میں سے کس کے زیادہ ضرورت مند ہے، کن کو پہنچنا ضروری ہے، کون اس کے حقدار ہے۔ تو بڑوں کا یہ بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ نیکی کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا بھی انٹینشن یہ ہو کہ یہ ہمارے اپنے ہیں تو ہم ان کو دے دیں، اور وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں تو ہم ان کو کیوں دیں۔ تو اس کو وصیت کو بدل سکتے ہیں، ما سمیا، جبکہ وہ سن چکا ہو اس میں سے، اسمہ، تو اس کا گناہ علی الذین، اوپر انہی لوگوں کے ہے جو یبدلونہ، کے بدلیں گے اس کو، ان اللہ سمیع علیم، تو جو کوئی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی غلط بات کو نہ بدل دے، کہ کوئی انسان کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ میرے فلاں فلاں کزنس کو دینا ہے، تو انہوں نے سن لیا اور بعد میں کہا کہ نہیں نہیں ان کو تو کچھ ضرورت نہیں ہے دینے کی، یا ایسے نہیں بدل، مطلب اگر انہوں نے سنا ہے ان کو دینا تو ان کو کیا کرنا پڑے گا، پھر دینا ہی پڑے گا اگر وہ ضرورت مند ہے تو۔ پھر اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی غلطی کر رہا ہے، وہ اپنے ایک بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو نکال دے رہا ہے، یا جن کو حصہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اس میں کوئی وہ غلطی کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی جگہوں پہ چینج نہیں کر سکتے کہ وہ وارث مرنے والا چاہ رہا تھا کہ فلاں فلاں کو ملے، یا میرا 1/3 کوئی مسجد میں چلا جائے، تو وہ یہ نہ مانے کہ نہیں نہیں ہم کیوں مسجد میں دیں، ہمیں ہی ضرورت ہے، ہم اتنے ضرورت مند ہیں، ہم مسجد میں کیوں دیں، ہم مدرسے میں کیوں دیں۔ تو یہ اگر وہ سن لیا اس نے کہ اس کو کہاں دینا، اس نے کہا تھا کہ وہ 1/3 کے بارے میں جو وصیت وہ کر رہا تھا، تو اس کے لیے کیا ہے، پھر وہ بدلے نہ اس کو، اگر وہ بدلے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو اس کو بدلیں گے۔ تو یہاں پر ولی جو ہے اس کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، جو بھی ان کے رشتہ دار ہوں گے، مرنے والے کے جو رشتہ دار ہوں گے، تو ان کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وراثت صحیح طریقے سے تقسیم ہو، اور جو انہوں نے اور دوسری بات اس میں یہ بھی بتائی گئی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی صحت مند تندرستی کی زندگی ایسی حالت میں نہ گزارے کہ اس نے اپنی وصیت نہ لکھ دی ہو۔ اپنی وصیت ضرور لکھ دینی چاہیے جب ہم صحت مند ہو، یہ یعنی کہ ہمارا دل دماغ سب صحیح چل رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ ایک ٹائم پہ جانے کے بعد انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، وہ بھولنے لگ جاتا ہے۔ ایسے ٹائم تک پہنچنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ایک اپنی وصیت بنا کر رکھ دینی چاہیے، اور وصیت میں کیا کیا ہونا چاہیے پھر، کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذمہ کچھ قرض ہوتا ہے، کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کر دیں اولاد، کہ وہ اگر لکھ دے کہ میرے اتنے اتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، وہ بھی لکھنا چاہیے وصیت میں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ گولڈ ہو یا پیسہ ہو یا جائیداد ہو یہی لکھا جائے، بلکہ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے اگر کوئی چیزیں ہمارے پاس، کوئی جو جو ہمارے جولری ہے، آرٹیفیشل جولری ہے، پرانے کپڑے ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں لکھ دینا چاہیے کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد کس کو دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک بک میں لکھ دینی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پرانے لوگ کوئی صندوقوں میں پیسے رکھ دیتے تھے، بھول جاتے تھے، کہیں گدوں کے نیچے رکھ دیتے تھے، بھول جاتے تھے، اب اس کو نکالے تو کیا کریں، کس کو دیں۔ تو یہ ہے کہ ساری چیزیں انسان لکھ دے کہ میں نے فلاں جگہ اتنے پیسے رکھے ہیں، اگر میں مر گئی تو یہ ان کو دے دیں، فلاں اس کام میں لے لیں، یا پھر یہ نیکی کے کام میں لے لیں۔ اس طریقے سے وصیت کر دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں اور کیا وصیت ہم کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نماز قائم کرنا، قرآن اس طریقے سے پڑھنا، کوئی نیکیوں کی بات ہم ان کو وصیت کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس بات کی ویلیو کریں، اور اس بات کو وہ سمجھیں کہ نہیں ہماری ماں نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس طریقے سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا تھا،
اس طریقے سے ہم اب ہمارے نوٹس ہی دیکھ لیں کہ ہمارے نوٹس دیکھ کر ہمارے بچے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو کھولیں گے، پڑھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو پہلے سے ہی لکھ کے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم قرض کا لکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ویسے ہی لکھا رہنے دیں، ہم اس کو اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں ہمارے مرنے تک۔ اب جیسے کہ کسی نے 30 ایئرس کی ایج میں اس نے اپنی وصیت لکھ دی، اب وہ زندہ رہا 60 تک 70 تک، تو ہو سکتا ہے اس کا قرض ادا بھی ہو گیا، تو وہ والی لائن کاٹ سکتا ہے کہ نہیں اب تو میرا قرض ادا ہو گیا، یا پھر اس کے نیچے کٹ کر کے لکھ سکتا ہے کہ یہ تو قرض ادا ہو گیا، چلو ان کو میں نے دینے تھے، یہ میں نے دے لیے، میرے یہ کام رہتا تھا تو میں نے وہ کام بھی کر لیا، میرے قضا روزے تھے تو میں نے وہ بھی پورے کر لیے۔ اگر تو نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ادھار ہے تو وہ ادھار بچے ادا کر دیں گے ہمارے پیسوں میں سے، وہ جو 1/3 ہمارا بچتا ہے اس میں سے، یا پھر ہمارے روزوں کے فدیے ادا کر دیں گے۔ کچھ تو ایسی بات ہوگی، یہ ساری چیزیں اگر ہم لکھ کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے مرنے کے بعد پھر ہمیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ فمن خافا، پھر جو شخص ڈرے من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن حق تلفی کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلحا، تو پھر وہ اصلاح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ مرنے والے نے وصیت میں غلطی کی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں کیا ہے، غلطی سے اگر کوئی غلطی کر دی، اس نے کسی کو محروم کر دیا، کوئی وارثوں کو محروم کر دیا، تو اس میں وارثوں کے صلاح و مشورے سے تبدیلی کی جا سکتی ہے، بلکہ ولی با اختیار وارث کو ایسی ضرور ترمیم ضرور کر دینا چاہیے۔ اس طرح ممکن ہے کہ وصیت کرنے والے کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اب جیسے کہ ایک بچے سے ناراض ہے، ایک بچے سے بہت خوش ہے، تو ساری جائیداد انہوں نے ظاہر ہے قرآن سے تو اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو یہ نالج ہو کہ وراثت کے کیا طریقے ہیں، کیسے تقسیم کرنا ہے، وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اب تو ہم ڈیپ میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی پتا چل رہا ہے، ورنہ ہمیں بھی اتنا زیادہ ڈیپ میں نہیں پتا تھا۔ آج تک ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ مرنے والے کا جو بھی مال ہے یا تو اولاد کا ہے یا تو بیوی کا ہے۔ پہلے کے اب تک یہی ہوتا آیا تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے بیوی اس کی ذمہ دار ہو جاتی تھی، وہ بچوں کو بھی پھر اس میں، یا تو بچے اگر بہت زیادہ پاورفل ہیں تو بچے اس کے حقدار بن کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بہنوں کا بھی حصہ ہے، بھائیوں کا بھی حصہ ہے، ایون ماں باپ کا بھی حصہ ہے، دادا دادی کا بھی حصہ ہے، کہاں کہاں تک وہ حصے جاتے ہیں۔ اگر وہ چاچا چاچی ہے یا چاچا ہے یا دادا ہے یا نانی ہے نانا ہے، کہاں تک وہ حصے جاتے ہیں، اگر آپ اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو محروم نہیں کرنا ہے۔ اب کوئی انسان ہے کم پڑھا لکھا ہے، اسے پتا نہیں تھا، اس نے ایک کو تو پورا محروم کر دیا اور ایک کو سارا کچھ دے دیا، تو ایسی اگر وصیت اس نے غلطی سے کر دی ہے تو وہ گناہگار ہو جائے گا نا پھر۔ تو اس کو گناہ سے بچانے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، جو نیکیوں پر بھی قائم ہیں، تو بیٹھ کر مشورہ کر کے وہ اس کی وصیت کو برابر حساب سے پھر تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے کہ حق ہے اس کا، اور دستور کے مطابق اس کو وہ تقسیم کر سکتے ہیں پھر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیے گئے ہیں، علیکم تم پر، صیام روزے رکھنا، کما کتب علی الذین، جس طرح لکھا گیا تھا ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک ایک کے بعد ایک ایک احکام ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ کتبہ سے مراد کیا ہے، لکھ دینا، یعنی کہ فرض کر دینا۔ فرضیت ایک ایک چیز کی ہمیں آ رہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القصاص، پھر کیا کیا کتب علیکم اذا حضر الموت ان ترک الوصیہ، یعنی کہ وصیت کے بارے میں احکام فرض کیا گیا، احکام کہ ایک ایک چیز کے احکامات ہمیں آ رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں کہ پہلے قصاص کا فرضیت آئی، پھر اس کے بعد مرنے والے کی وصیت کی فرضیت آئی، اب ہم تیسری بار دیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیز کی فرضیت آ رہی ہے، روزے رکھنے کی، یا روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ کیوں ہے روزہ، کما کتب علیکم، جس طریقے سے پہلے کے لوگوں پر بھی تھا، من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی کہ روزے رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خود سے جانتے ہیں کہ روزے رکھنے کی فرضیت اور حکمت کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں، ہم خود اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں، بار بار لے کر قرآن بیٹھتے ہیں، کہیں تسبیح پڑھتے ہیں،
गुनाह के कामों से बचते हैं। वो कोई मूवीज़ देखने वाला है तो वो बेचारा मूवीज़ नहीं देखता, कोई शराब पीने वाला है तो वो बेचारा शराब नहीं पीता कि नहीं अभी मैं रोज़े से हूँ, नहीं अभी रोज़े से हूँ। झूठ बोलने वाले झूठ से परहेज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसके अंदर एक तक़वा पैदा होता है। और रोज़े का हुक्म आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया की शरीयत में जारी रहा। अब ये नहीं कि हमारे पास ही रहा सिर्फ़, और सिर्फ़ क्या है, तयन जो था इसमें जो कम ज़्यादा जो थे, अय्याम में इख्तिलाफ रहा, और ये दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। और अहम रुकन होने की वजह से इसमें क्या है, नफ्स की इस्लाह भी होती है, और शरीयत के जो अहकाम भारी मालूम होते हैं, इसकी अदायगी भी आसान हो जाती है। रोज़े में सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों को तर्क करने की मशक नहीं कराई जाती, बल्कि लड़ाई-झगड़ा, बुरी बातों से बचने की भी ताकीद की जाती है। और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा बुराई के लिए ढाल है, लिहाज़ा जिसका रोज़ा हो, वो ना बेहयाई की बात करे, ना शोर-शराबे, ना लड़ाई-झगड़ा करे, और एक दूसरी रिवायत में है जहालत की कोई बात ना करे, और कोई इसे गाली दे तो इससे ये कह दे कि मैं रोजेदार हूँ। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स ने रोजे में गलत गोई की, गलत कारी ना छोड़ी, तो अल्लाह ताला को इसका खाना पीना छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें ये पता चलता है कि रोजे रोजे में सिर्फ खाना पीना ही नहीं छोड़ना है, बल्कि रोजे में हर वो चीज, हर वो गुनाह अल्लाह ताला हमसे छुड़ा देता है जिसकी हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसकी हमें मशक करवाई जाती है। 1 महीना अगर हम जब रोज़ा रखते हैं रमज़ान के, देखें तो हमें हमारी एक मशक हो जाती है। एक देखेंगे आपको तहज्जुद की आदत हो जाती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की आदत हो जाती है, और बाद में जब आप रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, तो अक्सर ये होता है कि उसी चीज़ पर कायम रहते हैं, कि जो हम करते रहे हैं उसी पर हम कायम रहते हैं। फिर आदत हो जाती है ना वो नेकियों की, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि छूटती नहीं है। तो यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि रोज़ा जो है इंसान को क्या करवाता है, हर चीज़ से तक़वे के करीब लेकर जाता है। लअल्लकुम तत्तक़ून। और हमने देखा कि 2 हिजरी में रोज़े यहाँ पर फ़र्ज़ हुए थे हमारे लिए। तो यहाँ पे फिर सिर्फ़ ये था कि अय्याम में कमी-बेशी होती है, कभी 29 दिन के रोज़े होते हैं, कभी 30 दिन के रोज़े होते हैं। अब यहाँ पर चाँद की तारीखों को देखकर रोज़ा रखना शुरू किया जाता है, चाँद की तारीखों से रोज़े रखना बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें बताया जा रहा है कि जो रोज़े रखने की अहमियत है, वो सिर्फ़, अब आप ये भी देखिए कि अल्लाह ताला की रहमत देखिए हम पर, कि 12 महीनों में से सिर्फ़ 1 महीना हमारे लिए रोज़ा रखने के लिए कहा गया। और ये देखिए कि रोज़े, अगर अल्लाह ताला ऐसे करता, 11 महीने रोज़े होते और 1 महीना खाना होता, तो क्या करते हम? बड़ा ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता फिर, कि कैसे इंसान के लिए अल्लाह ताला ने आसानी रखी है, हर चीज़ में आसानी रखी है। फिर इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि रोज़ा हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो 11 महीने हम अला बदतर कुछ ना कुछ बेकार चीज़ें अपने पेट में डालते रहते हैं, तो 1 महीना जो हम उसमें रोज़ा रखते हैं, तो वो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, जो फ़ासिद मादे जो हैं वो गलते हैं, सड़ते हैं, वेस्ट जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं। तो ये आज साइंस इस बात को प्रूव कर रही है कि अगर 1 साल में 1 महीना रोज़ा रखा जाए, तो वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे आस-पास गैर मुस्लिम लोग भी इसको रोज़ा रखने को आजकल प्रेफ़र कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से आजकल साइंस ये भी प्रूव कर रही है कि 8 दिन में अगर 2 दिन भूखा रहा जाए, तो बॉडी डिटॉक्स होती है, बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ना कि मंडे और थर्सडे के रोज़े रखा करते थे, तो हमें भी मंडे और थर्सडे के रोज़े रखने की तलक़ीन की जाती है कि मंडे और थर्सडे के, हालाँकि हमको इसकी अहमियत आज पता चल रही है। जब हमें साइंस की तरफ से उसकी अफ़ादियत का अंदाज़ा होता है, तो लोग दौड़-दौड़ के काम करने लगते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी अहमियत बताई, तो जब उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ, फिर इसी तरीके से आज साइंस ने ये भी प्रूव किया है कि महीने में अगर 3 रोज़े रखे जाएँ, 3 दिन बॉडी को डिटॉक्स किया जाए, यानी कि 3 दिन उसको भूखा रखा जाए, तो वो भी बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। जो कि हम चाँद की तारीखों में 13, 14 और 15, वो चाँद की तारीखों में भी खून का दौरान है, खून का कुछ ऐसे भी सिस्टम है कि उसमें रोज़े रखने से कुछ अलग अफ़ादियत हासिल होती है। तो वो भी आज साइंस प्रूव कर रही है, इसके बारे में भी आप कभी-कभी जानकारी लें कि क्या रीज़न्स है कि 13, 14, 15 को रोज़े रखने से क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसके अलग हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दी थी कि ये रोज़े की अफ़ादियत, हमें तो नेकी, तक़वे के लिए हम रख रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हमें क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या-क्या प्रॉफ़िट मिल रहे हैं हमें, कि हम एक रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, उसके साथ हमारी कई बीमारियों से बचा जा रहा है, बॉडी डिटॉक्स हो रही है,
اور کئی جگہ تو یہ آتا ہے کہ کینسر سے بھی پروٹیکشن ہوتا ہے کہ اگر 1 مہینہ، اگر سال میں 1 مہینہ انسان اگر روزے رکھتا ہے، تو بہت سارے غیر مسلمز بھی اس کی طرف آ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا جو طریقہ ہے بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو بنائی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے باڈی کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سائنٹیفکلی ہمیں کچھ نہ کچھ اس سے فائدے مل رہے ہیں۔ نماز کے بارے میں بھی آپ دیکھیں تو نماز کی بھی ایک ایسی ایکسرسائز ہو رہی ہے ہماری کہ ہماری ساری باڈی میں فورس آف اٹریکشن جا رہا ہے زمین میں سے، اور اس طریقے سے ہم کچھ ایسے ہمارے سجدے کے ذریعے جھکنا جو ہے ہمارا، رکوع کے ذریعے جو جھکنا ہے ہمارا، تو یہ ساری چیزیں ایک الگ ہمارے اندر ایک دوران خون کو بڑھا رہی ہیں، ایک ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اس میں فائدے کی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل، اگر آپ ویڈیو سنیں فرحت ہاشمی کی، تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ نماز میں، اور ذاکر نائک نے بھی اپنے لیکچر میں بتایا ہے کہ کیسے نماز کے فائدے انسان کو سائنٹیفکلی ملتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ تو ساری چیزیں تو پرانے زمانے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھی، لیکن یہاں پر صرف کیا ہے، لعلکم تتقون، تقوی اختیار ہو جائے، تقوی، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، کہ انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، کہ وہ اپنے آس پاس کوئی اگر بری بات ہو رہی ہے، برے گالی گلوچ ہو رہا ہے، تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہر طریقے سے انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے کہ شاید کہ وہ متقی بن جائے۔ اس میں انسان چاہتا ہے کہ اب میں اتنی محنت سے روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کی پوری نیکی مجھے ملے۔ دیکھتے ہیں نا ہم کہ رمضان میں تو ہم بہت زیادہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے میں بعد میں تو اتنا زیادہ نہیں پڑھتے، لیکن روزے میں ہم بہت زیادہ نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں دوڑ دوڑ کے، حالانکہ ہمیں کوئی کہہ رہا نہیں ہوتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ٹائم ملتا ہے قرآن ختم کرنے کی، ہمارے پاس ایک یہ بھی ہے بنا ہوا کہ رواج بنا ہوا ہے کہ قرآن ختم کرنا ہے، قرآن ختم کرنا ہے، میں نے ایک قرآن ختم کرنا ہے، میں نے 2 قرآن ختم کرنے ہیں، کوئی تو 5 قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا شوق بڑھ جاتا ہے، پڑھنے کا شوق، عبادتوں کا شوق، یہ شوق ہمارے دلوں میں بڑھ جاتا ہے جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ منڈے تھرسڈے کے روزے رکھا کریں، کوشش یہ کیا کریں کہ 13 14 15 جو چاند کے ایام بیت کے روزے جس کو کہا جاتا ہے وہ رکھا کریں۔ ہم اپنے گروپ میں اس کے ریمائنڈرز بھی ڈالتے رہتے ہیں، اسٹیٹس پہ بھی ریمائنڈرز لگوایا کریں، تاکہ آپ کے جو اپنے ہیں، آپ کے جو فرینڈز ہیں، ان کو بھی اس کے ریمائنڈرز پہنچ جائیں کہ وہ بھی پھر روزوں کی ان کو بھی یاد آ جائے۔ اب ہم ایسی کلاسوں سے جڑ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری پوری زندگی کے جو قضا روزے ہیں وہ ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے مرنے سے پہلے۔ جب میں اس طرف نہیں آئی تھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں قضا روزے بھی رکھنا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کاؤنٹ کیے اور اپنے قضا روزے کمپلیٹ کیے۔ اب کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں جو اس طرف نہیں آئی ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ قضا روزے کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر ہماری تمام بہنوں نے جنہوں نے قرآن کی کلاسز جوائن کی تھی، تقریباً ساری بہنوں نے اپنے قضا روزے کمپلیٹ کر لیے، اور اب انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ اپنے بچوں کے جو بھی قضا روزے ہوتے ہیں اگلا سال آنے سے پہلے ہی وہ کمپلیٹ کروا لیتی ہیں۔ یعنی کہ اب ہمارے بچوں کے، ہماری بچیوں کے، جو ہماری جنریشن ہے، اب ان کے اتنے قضا روزے جو ہمارے 100 200 ہمارے اوپر پڑے ہوئے تھے، ہم نے بڑی مشکلوں سے وہ روزے کمپلیٹ کیے، اب ہمارے بچوں کے وہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم کو عقل آ گئی، ہم کو سمجھ آ گئی اس بات کی۔ تو آپ یہ کریں کہ کوشش یہاں پر بھی جو نئی بہنیں ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جو قضا روزے رہ گئے ہیں اور آرام سے رکھ لیں، سردیوں میں رکھ لیں، بارشوں میں رکھ لیں، ایسی جو ورکنگ وومنس ہے وہ چھٹیوں میں رکھ لیں، لیکن رکھنا ضرور ہے۔ کاؤنٹ کر لیں یا بنا کاؤنٹ کر کے، یا پھر آپ منڈے تھرسڈے کے روزے رکھ لیا کریں، یا ایام بیت کے روزے رکھ لیا کریں، اور اس کو فرض کی قضا سوچ کے نیت کر کے رکھ لیا کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ پھر انشاءاللہ ہمارے مرنے تک وہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں، اور ہم نے نیت کر لی، اگر سٹارٹ کر لی قضا روزے رکھنے کی، تو انشاءاللہ ہمارے سے نیکی مل جائے گی۔ اگر ہم دنیا سے اس سے پہلے بھی چلے گئے اگر، تو بھی کیا ہوگا کہ ہمیں نیکی تو مل جائے گی، کیونکہ ہم نے ارادہ تو کر لیا۔ تو آج ہی جو بہنوں کے قضا روزے چھوٹے ہوئے ہیں، آج ہی اس آیت پر جا کے کہ چاہے شاید یہ لعلکم متقون، کہ ہم بھی متقی بننا چاہتے ہیں، اللہ ہم بھی پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اللہ تیری جو تقوی والوں کی لسٹ ہے نا، متقون کی جو لسٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم اس میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ لے، اور جو نیکیاں ہمارے اندر باقی ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا آ رہی ہیں، جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے اندر یہ ڈال دیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ آج سے ہم بھی متقون کی لسٹ میں جانے کی کوشش کریں گے، آج سے ہمارے بھی جو قضا روزے رہتے ہیں ہم اس کو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت ساری ان لوگوں کے لیے تو بہت آسانی ہے، جو ینگسٹرز ہیں، جو ینگ بچیاں ہیں، جو 30s میں ہیں، جو 20s میں ہیں، اب جو بوڑھے ہو چکے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں
اب ایک बूढ़ी खातून ने मुझसे सवाल किया कि मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि अब तो मैं क़ज़ा रोज़े भी नहीं रख सकती और मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं उसका फ़िदिया भी नहीं दे सकती। फ़िदिया क्या अदा करना है? अगर क़ज़ा रोज़े हैं तो उसका फ़िदिया भी अदा करना है। तो अब ये देखिए कि कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बूढ़े हो चुके हैं, ना क़ज़ा कर सकते हैं, ना फ़िदिया दे सकते हैं। अब कैसी मुश्किल है। ख़ैर अल्लाह ताला तो ऐसी हालत में माफ़ करने वाला है कि उनको लेट ये बात पहुँची। लेकिन हम अगर अल्लाह ताला को बूढ़े होने के बाद हम अल्लाह ताला को बोलेंगे, अल्लाह ताला हमें नहीं पता था, तो अल्लाह ताला क्या कहेगा कि हमने तो कुरान में आयत नाज़िल कर दी थी कि कुतिबा अलैकुमुल सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, फिर तुमने इसको कैसे छोड़ा? फिर हम क्या जवाब देंगे? हमने तो पढ़ा ही नहीं है, इसको समझा ही नहीं हमने कि क्या मतलब था इसका, कुतिबा अलैकुमुस सियाम का क्या मतलब था? तो जब जितने रख लिए और देखिए ना कि हम कितने बेकार से रीज़न्स की वज़ह से हम अपने रोज़े छोड़ते हैं, कि आज बहुत थक गए, आज बाज़ार में जाना है, आज जॉब पे जाना है, कोई वर्किंग वुमेन्स है तो उनको रोज़ा छुड़ा दे दिया जाता है, कोई बच्चियाँ कॉलेज वाली है तो उनको रोज़ा छुड़ा दिया जाता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स है तो उनको रोज़ा छुड़ा दिया जाता है। मतलब कितने लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं ये, इतनी बड़ी फ़र्ज़ियत वाली चीज़ जो है अरकान है जो कि इस्लाम का एक रुकन है, उसको हम इतने फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कैसे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इतना हम आसानी से इसको छोड़ देते हैं, बच्चों को बचपन से रोज़े रखने की आदत दिलाएँ। जब बच्चे छोटे होते हैं कम से कम उनको आधे दिन के रोज़े की प्रैक्टिस करवाएँ, ताकि उनके अंदर शौक पैदा हो। तो ये शौक हमारे अंदर बच्चों के अंदर पहले से डालने की ज़रूरत है, तो फिर क्या होगा बड़े होने के बाद उनको इतना हार्ड नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं बच्चों को ही पहले नहीं-नहीं अभी उसको 10th के एग्ज़ाम्स है, नहीं-नहीं 12th के एग्ज़ाम जवान बच्चियाँ हैं, कई लोगों को मैंने देखा नहीं-नहीं हम उनका फ़िदिया दे देंगे। बड़े अमीर लोगों की ये बातें होती हैं कि नहीं-नहीं बच्ची तो बड़ी कमज़ोर है हमारी, नहीं रोज़ा नहीं रख पाएगी, उसको स्कूल भी जाना होता है, उसको एग्ज़ाम्स भी हैं, तो हम उसका फ़िदिया दे देंगे ना। तो फ़िदिया तो नहीं है ऐसा। फिदिया तो उसके लिए हम आगे देखेंगे कि फिदिया के भी क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, फिर फिदिया हर कोई ऐसे आराम से नहीं दे सकता। तो ये यहाँ पर ये हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुत्तकी बनने के लिए हमें प्रैक्टिस करवाई जा रही है, नेकी के कामों की तरफ उभारा जा रहा है ताकि हम मुत्तकी बन जाएँ। अल्लाह ताला भी चाहता है कि तुम तकवा वाले बन जाओ। अल्लाह ताला भी चाहता है कि जो जन्नतें उसने तैयार की उसमें तुम चले जाओ। अल्लाह ताला का ये इरादा नहीं है कि तुम्हें जन्नतों से महरूम कर दिया जाए। बल्कि हम खुद ही क्या करते हैं गुनाहों की तरफ दौड़-दौड़ के जाते हैं और तक़वे से दूर हो जाते हैं। दुनिया की झंझटों में फँसा-फँसा कर अपने आप को रोज़े, नमाज़ कहीं नमाज़ें छूट रही हैं, कहीं रोज़े छूट रहे हैं, इसका एहसास ही नहीं है हमें। कभी हमने एहसास नहीं किया कि कितने हमने ज़िंदगी में रोज़े छोड़े हैं। अगर आप अपने रोज़े काउंट करने बैठे तो किसी के 100 निकलेंगे, किसी के 200 निकलेंगे और आप जाके शर्मिंदगी का एहसास होगा कि हाय हमने ये क्या किया? इतना अहम रुकन रोज़े का अहम रुकन और हमने इतनी अहम चीज़ हमने छोड़ दी। और आप रियलाइज़ करेंगे कि बिल्कुल ऐसे लेम एक्सक्यूज़ की वज़ह से हमने रोज़े छोड़े। हमको इतनी समझ कहाँ थी? जब हम कुरान से जुड़ रहे हैं, अक़ल आ रही है, गौर-व-फ़िक्र कर रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, जो हमें आख़िरत में यही काम आने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है और हमें ये सारी चीज़ें अब करना ज़रूरी है कि जो हमारे अंदर से अब गलतियाँ हो गई थी, अब उसको हम कैसे उसकी सफ़ाई करें, उसके हमारे नफ्सों को हम कैसे पाक करें कि हम अपने नफ्सों को ऐसे पाक कर सकते हैं कि जो-जो हमारी गलतियाँ हैं, उसको हम फिर उसको पूरा कर लें, जो क़ज़ा रोज़े हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें और इस तरीक़े से इंशाअल्लाह आयत नंबर 83 तक रखते हैं। अगली आयत इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक देखेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।